ان کے فوسلز ملے کتنے بڑے، ان سے بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر جی، نہ جانے کتنی تعداد میں جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سارے سسٹم کو چلاتے ہیں، ان کی روزی روٹی کے انتظام اللہ نے رکھا ہے جی۔ انسان ہی رزق کی تلاش میں مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے، الگ الگ پروفیشن کے اندر ہیں، باقی ساری دنیا کے بڑے بڑے زراعت کتنا بڑا ہے جی، ہاتھی کتنا بڑا ہے، ویل بڑی بڑی جی، اور بڑی بڑی مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، سب کی روزے کے اللہ نے انتظام کیے، سب کا سسٹم چلاتے ہیں۔ کتنا کمپلیکس سسٹم ہے، ایک ایک آرگینزم میں، ایک ایک انڈیویجول کے اندر کتنا کمپلیکس سسٹم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی نقل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، بہت تحقیق کے بعد بھی اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر انسانی آنکھوں کا دیکھنا، انسانی آنکھیں جو دیکھتی ہیں ہر اینگل سے ہر چیز، کمپیوٹر ویژن میں ریسرچ دنیا میں چلتی ہے، نہ جانے کب سے چل رہی ہے، اس کو 50 سال ہو گئے ہوں گے کمپیوٹر ویژن میں جی۔ اس ساری ریسرچ کے باوجود جو ہے جہاں تک انہوں نے جو راستہ طے کیا ہے وہ ابھی اصل سے بہت دور ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے اوپر ریسرچ چلتی ہے جی۔ تو انسان کے اندر کی جو قوت فیصلہ ہے اور انسان کا جو نیورل سسٹم ہے جی، اس کا جو اعصابی نظام ہے، اس کے جو دماغ کی قوت ہے، اس کا جو حافظہ ہے جی، اس کی کوشش جو ہے آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک سے اور پھر ڈیپ نیورل نیٹ ورک سے اور نہ جانے کتنے مطلب الگ الگ ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس آئی ہیں جس کے ذریعے سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہونے پاتا۔ روبوٹکس پر کب سے ایفرٹ چل رہی ہے، ہم لوگ 1980s میں مجھے یاد ہے ڈپلوما انجینئرنگ کے لیے ایک پروجیکٹ تھا، اس کے لیے جاتے تھے BRC بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر کی ایک بڑی الیکٹرانک لیب تھی بامبے میں، وہاں جہاں پر اس زمانے میں جو ہے روبوٹ کے اوپر جو ہے ریسرچ ہوتی تھی۔ تو بیسیکلی ہم لوگ دیکھتے تھے وہ روبوٹ کا آرم جو ہے اس کی موومنٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اس آرم کو کس طرح سے ہر ڈائریکشن کے اندر موو کیا جائے۔ اب جو اس پر کام کرتے تھے جی، وہ جو ہے کیا ویکٹر الجبرا اور اسی طریقے سے جو ہے اسٹیپر موٹر، یعنی کئی ٹیکنالوجیز ایک ساتھ لگتی تھیں جن کو استعمال کر کے جو ہے اس کی تھوڑی تھوڑی موومنٹ اور اس کے اوپر جو ہے کام ہوتا تھا۔ اتنے ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی آپ خبریں سنتے ہیں، جیسے ابھی پتہ نہیں میں نے سنا تھا کہ کس ملک کے اندر روبوٹ جو ہے ایگریسو ہو گیا اور کئی لوگوں کو ختم کر دیا، اس نے روبوٹ جو ہے ایگریسو ہو گیا اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی۔ یہ تو انسان کے مطلب انوینشن کا حال ہے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے، بنایا ہے جی جی۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک زندگی دی ہے جو کہ چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس زندگی کا مقصد جو ہے مرنے کے بعد کی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، ہم سوچیں کہ تھوڑا دن، یہ تو 50 60 70 80 90 سال کی زندگی ہے، اچھی خاصی، لیکن آخرت کی زندگی سے کمپیئر کیا جائے کہ اگر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے تو 50,000 سال کا اگر دن ہے تو 50,000 سال کے دن میں اگر 24 گھنٹے سے ڈیوائڈ کیا جائے تو 1 گھنٹہ 2,000 سال سے زیادہ ہوگا جی، اور 100 سال جو ہے جی، اور 1 منٹ جو ہے غالباً 33 ایئرس کے برابر ہوگا۔ تو ایک قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا کی 100 سالہ زندگی 3 منٹ کی زندگی ہے، 3 منٹ کی بھی نہیں ہے۔
آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیں چلتی ہے اور اسی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی اعمال نامے کی کتاب تیار ہو رہی ہے۔ جیسے کام ہم کر رہے ہیں، جو چیز چاہے دن میں کریں، چاہے رات میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے، چاہے لوگوں سے چھپ کر اندھیرے میں اجالے میں، جو بات ہم کہتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے اس اعمال نامے کی کتاب میں تیار ہو رہی ہے۔ دو فرشتے بیٹھے ہوئے کاندھوں پر، جو چیز کہیں ہم، جو چیز کریں ہم، وہ چیز لکھی جائے، ریکارڈ ہوتا ہے اس کے بعد، نیتیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمراز یہ تو صرف ہماری موومنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، جی جی، یا دنیاوی ٹیکنالوجیز آواز ریکارڈ کر لے گی، موومنٹ ریکارڈ کر لے گی، لیکن نیت، انٹینشن وہ ریکارڈ نہیں کرتی۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، نکالا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہماری اعمال نامے کی کتاب تیار ہو رہی ہے، بلکہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، چلتے ہیں، جس پر ہماری زندگی گزرتی ہے، وہ بھی روز محشر میں خبروں کو بیان کرے گی کہ ہم نے کیا کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، میں نے کیا کیا بتائے گی۔ ہاتھ بولے گا، زبان پر تو منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کہے گا، پیر کہے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے محترم بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، جی نیک اعمال تو پڑھنا ہمارا بھاری ہو جائے۔ ابھی مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ القاریہ پڑھی گئی کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ تو عیش و آرام میں ہوں گے، اور جو ہلکے ہوں گے وہ حاویہ میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ اور ایک ایک چیز ریکارڈ کی جاتی ہے، ہر چیز انسان وہاں دیکھ لے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو، نہیں، وہ سورہ زلزال کے اندر ہے کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ اگر ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے جو ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں محتاط اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں محتاط اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کے بارے میں بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے رہنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سب سے مضبوط ایمان والے تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان جی۔ اور جو ہے آپ یہ تمنا کیا کرتے تھے، کسی جانور کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تو کس قدر مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے جی، درخت کے سائے میں رہتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش ابوبکر تجھ جیسا ہوتا۔ فرماتے کاش میں ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں ایک جانور ہوتا جسے لوگ کھا لیتے۔
یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ آخرت میں ڈرتے تھے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ حالانکہ فضیلت یہ ہے کہ جنت کی طرف جب جائیں گے، جس دروازے سے جائیں گے وہاں سے مرحبا مرحبا تشریف لائیے کی آواز آئے گی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ ہر کیٹیگری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ دروازے جو ہے، ہر دروازے سے آپ کو بلاوا ہوگا، تشریف لائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بڑی فضیلت ہے، فرماتی تھی کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی مجھے کوئی نہیں جانتا، کاش میں بھولی بسری ہوتی، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ڈرتے تھے، حالانکہ ساری زندگی دین کے لیے تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حاصل کیا تھا، جی جو سیکھا تھا سب چیزیں، وہ جو ہے امت کو، مطلب گھر کے اندر کا جو دین ہوتا ہے، ایک تہائی دین لگ بھگ جو گھریلو زندگی سے متعلق تھا، جی یہ ساری زندگی جو ہے امت تک پہنچایا، اور انتہائی قسم کرسی کی زندگی گزاری، باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جی بورے بھر بھر کے درہم آتے تھے، وہ تو بانٹ دیتی تھی، جی فلاں ان کو دے بھیج دو، فلاں ان کو، فلاں ان کو، فلاں ان کو، اور روزے سے رہتی تھی، جی اس کا بھی خیال نہیں کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں۔ باندھی کہتی کہ آج گوشت منگا لیتے تو گوشت کھا لیتے، روزے سے تھے، اس وقت بتا دیتے تو وہ منگا لیتے۔ زندگی تو ایسے ظاہرانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جو مقام ہے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا کام لیا۔ تو واقعہ جو حیات الصحابہ میں اپنے بڑوں سے علماء سے سنتے ہیں، یہاں پر ہم حیات الصحابہ کا واقعہ آپ کے، جبکہ آپ نے نماز فجر کی پڑھا رہے تھے، اور ابو لولو جو وہ غلام تھا مجوسی، اس نے 2 دھاری خنجر سے نمازی کی حالت میں آپ کے اوپر حملہ کر دیا، جی اور اس کے بعد جو آپ کی کیفیت تھی کہ دودھ بھی اگر آپ کو پلایا جاتا تو زخم کے راستے سے باہر ہو جاتا تھا۔ تو علماء سے سنا کہ جو واقعہ سنا اس میں یہ کہ آپ کے اوپر گھبراہٹ کی بڑی کیفیت تھی، اس میں بڑی گھبراہٹ تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ امیر المومنین، جی آپ کے ذریعے سے اللہ نے اتنا خیر کا کام لیا، جی ساری باتیں بتائیں کہ آپ کے ذریعے سے امن قائم ہوا، دین پھیلا، جی اور ساری خیر کی چیزیں جو ہیں قائم ہوئیں، اور جو ہے گناہوں کے اور خرابیوں کے راستے جو ہے سب بند ہوئے، اللہ نے آپ سے سارے کام لیے۔ تو پوچھا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ابھی جو بات تم یہاں کہہ رہے ہو کیا اللہ کے سامنے بھی کہو گے؟ اللہ کے سامنے بھی گواہی دو گے؟ تو کہا کہ کیا امیر المومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہوں گا۔ اس بات کا ڈر تھا آپ کے اوپر کہ کہیں جو ہے ایمان والے، جی میں خلیفہ تھا، مجھ سے مطلب میری اس حالت پر ری ایکشن دیکھنا چاہتے تھے، رد عمل، کہ جو عام مسلمان ہیں ان کے اوپر کیا کہتے تھے یہ سن کر کے میری یہ حالت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جا کر دیکھیں کہ لوگ اس واقعے کی وجہ سے ان پر کیا اثر ہے اس کا۔ تو جہاں تشریف لے جاتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتے کہ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، امہات المومنین رو رہی ہیں، جہاں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کی وجہ سے پوری امت جو ہے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، سب رو رہے ہیں۔ تو آ کر کے کہا کہ نہیں امیر المومنین، لوگ جو ہے آپ کی حالت سے بڑے غمگین ہیں، جی آپ کو اپنی فکر تھی کہ میرا کیا ہوگا۔ تو آپ کا سر مبارک جو تھا آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر تھا۔ تو آپ نے صاحبزادے سے کہا کہ میرا سر جو ہے زمین پر ڈال دو، اس زمانے میں تو کنکریاں وغیرہ ہی ہوتی تھی، زمین پر ڈال دو۔ تو انہوں نے کہا ابا جان یہ میرے زانوں پر ہی رہے آپ کا سر؟ کہا کہ نہیں زمین پر ڈال دو تاکہ میری بےکسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کرے۔ تو اپنی آخرت کے بارے میں ڈرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بہت
اپنے بارے میں فکر مند رہنے والے تھے، بلکہ مشہور ہے کہ صحابہ السر ایک صحابی تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو منافقین تھے ان کی تفصیلات بتائی تھی، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات دریافت کرتے تھے، بلکہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کون منافق ہے کون نہیں منافق ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے ان کا، اور کس درجے کے صحابی، اور کیسی زاہدانہ زندگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر کے گئے، اور ان کا جو محل جنت میں اس کی خوشخبری دی، اور عشرہ مبشرہ میں ایک مجلس میں بتایا یہ جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں، لیکن ڈرا کرتے تھے جی، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آخرت میں برابر سرابر پر بھی معاملہ ہو جائے جی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیکیاں ملی وہ، اور بعد کے زمانے میں ہم سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ برابر سرابر پر بھی چھوٹ جائیں تب بھی ہم راضی ہیں، تو آخرت کے بارے میں ڈرا کرتے تھے صحابہ جی کہ میرا کیا ہوگا جی۔ تو کیا کہا کہ سر جو ہے میرا زمین پر ڈال دیں تاکہ میری اس کفن کرسی کی کو دیکھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمہ جل اللہ میرے مغفرت فرما دے، اور فرمایا جلدی سے دفن کر دینا، کیونکہ اگر میں گنہگار ہوں تو یہ گنہگار کا بوجھ تمہارے کانوں پر زیادہ دیر تک نہ رہے، اور اگر میرے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا ہے تو جلدی سے مجھے خیر کی جگہ پہنچا دیں۔ اور پھر وہ بھی کہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی جو ہے قبر میں جگہ مل جائے، لیکن حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان سے پرمیشن لینا تھا، تو صاحبزادے کو بھیجا کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین جو ہے پرمیشن مانگتے ہیں اجازت چاہتے ہیں، بلکہ کہنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں، کہ مطلب کوئی فورس نہیں ہے، بخوشی اگر دینا تو، بلکہ کہا کہ اگر اجازت مل جائے، بلکہ انتقال کے بعد ایک بار اور اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تب تو وہاں دفنا دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میرے ابو جان تھے، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، پھر وہ وہاں مسئول۔ تو سارے صحابہ جی، ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا، اور ان میں سے ہر ایک کو میں نے اپنے بارے میں منافق ہونے کا شبہ کرتے دیکھا کہ کہیں میں منافق ہوں۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا اور سب کو میں نے اپنے بارے میں منافق ہونے کا شبہ کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے بھی یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو جائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، بلکہ ساری دوڑ بھاگی اس لیے ہے کہ آخر میں خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے جی۔ جدوان جنازے کی نماز کے وقت پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ للاسلام، کہ اللہ جب تک زندہ رکھیو اسلام پر زندہ رکھیو، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب اٹھائیو تو ایمان کے ساتھ اٹھائیو۔ تو اسی کی محنت ہے جی، جیسی زندگی گزرے گی اسی طرح کی موت آئے گی جی، اور موت کے وقت جو کیفیت ہوگی حشر میں بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تو یہ دعوت کی محنت جو ہے اس کے ذریعے سے یہی ہے، ایمان کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، آپ کی سنتوں میں کامیابی ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہمیں مرنا ہے، قبر کی زندگی ہے، بلکہ جی قبر کے سوالات ہیں، قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، روز محشر ہے جی، اعمال نامہ تولا جائے گا جی، پل صراط ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، آپ پر نبوت کے دروازہ بند کر دیا کہ آپ اس بات کی محنت
محنت فرمائیں کہ کیسے قیامت تک آنے والے انسان جی جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر دی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جی کی توجہ کو آخرت کی طرف دیا جی, اور یہ ذمہ داری کہ کیسے 100% دین 100% انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے جی, اس کی محنت پر کھڑا کیا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بنائی, محنت کی, ہر ایک کو پیار اور محبت کے ساتھ سمیٹ لیا. بتائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حیثیت تھی زمانے جاہلیت میں؟ اسلام سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حیثیت تھی؟ حبشی غلام تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا جی, دربار نبوی کے مؤذن بنے, اور کیا ان کا مقام ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا بلال کہتے ہیں جی. آپ نے کیوں تکلیف کی, مجھے بلا لیتے, اور وہ تشریف لاتے, اور بڑے بڑے جو ہے وہاں کے سرداران بیٹھے ہوتے تو ان سے آگے بلا لیا جاتا. ایک ایک کو سمیٹ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے روم سے آئے, ان کو جی, فارس سے آئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے, اتنا قریب کیا, فرمایا تو اہل بیت میں تھے, اتنا قریب کیا گھر کے آدمی جیسا بنا دیا. سلمان تو اہل بیت میں تھے, اتنا قریب. دیہات والے جی, شہر والے جی, عرب عجم سب کو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی صحابہ کی کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر بنایا کہ کیسے پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والی بن جائے, کیسے پوری انسانیت کا تعلق اللہ سے ہو جائے, کیسے پوری انسانیت اللہ کی عبادت پر آ جائے, کیسے پوری انسانیت ہر ایک کی خیر خواہی کے اوپر آ جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی وہ مدینہ میں وہ ماحول اور معاشرہ قائم کیا جی کہ جو ایمانیات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے جی اس کی بلندیوں پر تھا. ان کے ایمان پہاڑوں کی طرف سے, ان کی عبادات ایسی کہ جب اللہ کے ساتھ لگتے تھے تو پوری رات گزر جاتی تھی, انہیں پتہ نہیں لگتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیتے تھے. ایسے صحابی تھے کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں جی, اور گھر پہنچے ہیں جی, اور ان کے آنے کی تیاریاں ہیں گھر میں, اور سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اور کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ سے وہ راز و نیاز ہے اور آخرت کی اور جنت کی نعمتیں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں کہ ساری رات گزر گئی, صبح تک نماز ہی پڑھتے رہے گا جی. ایسا نماز کے اندر لگن ہے کہ تیر آ کر کے لگ جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ مشہور واقعہ ہے, 2 صحابہ جن کو انصاری اور مہاجر جن کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا تھا, تو تیر پر تیر آ کر کے لگ رہا تھا. بڑی مشکل سے نماز انہوں نے مختصر کی, اور جب ساتھی کو جگایا تو دیکھا کہ خون ہے. پوچھا پہلے کیوں نے جگا دیا؟ کہا میں نے سورہ کاف شروع کر رکھی تھی اور میرا دل نہ چاہا کہ میں اس کو ختم کرنے سے پہلے نماز پڑھتی ہوں, لیکن تیر پر تیر آتے رہے. مجھے اس بات کا خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر لگنے سے میری جان نکل جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مقرر کی ہے وہ نہ پوری ہو, اس وجہ سے میں نے مجبوراً نماز کو مختصر کیا اور روکے. اس قدر نماز کے اندر عبادات کا یہ معاملہ, ایک ایک عبادت اور معاملات. اللہ اکبر. وہ جو واقعہ پڑھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی 10 مبشرہ میں سے.
جس وقت انتقال ہوا تو لاکھوں کا قرضہ تھا، اور قرضہ اس وجہ سے تھا کہ فیاض بہت تھے اور امانت دار مشہور تھے، لوگ اپنی امانتیں لا کر کے رکھتے ان کے پاس۔ آپ فرماتے کہ بھئی امانت رکھنے کی جگہ تو میرے پاس ہے نہیں، قرضہ چاہو تو دے دو، میں قرضہ لیتا ہوں، جب ضرورت ہو تو مانگ لینا، اور پھر جب لوگ آتے ہیں تو مانگ لیتے ہیں، اور لے لیتے اس کو اور خرچ کر دیتے ہیں، اور جب آتے لوگ تو اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے مانگ کر کے جو ہے وہ اس کا معاملہ کر لیا کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا تو 22 لاکھ کا غالباً قرضہ تھا، تو اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ قرضہ تمہیں ادا کرنا ہے، یہ ایک لسٹ ہے، اور جب اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مولا کا مطلب نہیں سمجھا کہ ان کے مولا کون ہے، پوچھا آپ کے مولا کون؟ تو کہا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جب مجھے اس قرضے کے ادا کرنے میں کوئی تکلیف پیش آتی تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور کہتا ہے زبیر کے مولا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو فوراً ہو جاتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اس میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے قرضے کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کی لسٹ میں 10 لاکھ روپیے ہمیں 10 لاکھ درہم ہمیں آپ سے لینے ہیں۔ انہوں نے کہا جب چاہے لے لو۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ چیک کیا تو پتہ لگا نہیں لینے نہیں ہیں بلکہ ہمیں دینے ہیں 10 لاکھ۔ کہا نہیں غلطی ہو گئی، 10 لاکھ آپ سے نہیں لینے، ہمیں آپ کو دینے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اب بتائیے ایسے یعنی ان کے اندر ان کے دل ایسے وسیع، کہا نہیں معاف نہیں کراتے ہم معاف نہیں کرائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جب آپ کو سہولت ہو آپ دے دیجیے۔ کہا ایسا ہے کہ بدلے میں آپ زمین لے لیجیے، زمین دے دیجیے۔ تو بعض زمین تھی وہ جو ہے دے دی ان کو، معمولی درجے کی زمین تھی لے لی انہوں نے۔ اب اس کے غلام کو بلایا اور اس پر مصلی بچھایا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اپنے غلام سے کہا یہاں کھودو تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ یعنی عجب ان کے معاملات، ان کا اللہ سے تعلق، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ خیال کرنا ایک دوسرے کا، سارا ان حضرات کی زندگی میں ان کی معاشرت، ان کے معاملات۔ بعض بڑوں سے سنا کہ ایک بچہ اگر یتیم ہوتا مدینہ میں تو پورا جو ہے مدینہ جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوتا۔ کسی کے گھر میں بکری کی سری آئی، خیال ہوتا کہ میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، اس کے یہاں بھیج دیا۔ ان کو خیال ہوا وہ زیادہ مستحق ہے، ان کے یہاں بھیج دیا، ان کے یہاں بھیج دیا، ان کے یہاں بھیج دیا، واپس آ گیا۔ یہ معاشرہ جس میں سادگی تھی، جس میں ہمدردی تھی، جس میں غم گزاری تھی، جس میں جفا خوشی تھی، ہر ایک کو لینا، اور ہر ایک دین کی فکر کے لیے کھڑا تھا۔ صحابہ کی وہ جماعت تیار کی جنہوں نے ساری دنیا کے اندر دین کی محنت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی میں صحابہ کی کتنی جماعتیں دین کے سلسلے میں گئی، شام کا علاقہ، یمن کا علاقہ، فارس کا علاقہ، پھر بعد میں مصر، افریقہ کے علاقے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ساری دنیا کے اندر اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، اور پھر اس کے لیے جو تکلیفیں آتی تھیں ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال حاضر، مگر یہ ہرگز نہ ہو سکے گا نبی کا جواب۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعوت کی محنت جو عطا فرمائی ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہمارے بڑے فرمائے ہیں کہ وہ پہلی صدی میں جو فکر ہوتی تھی کہ کیسے 100% دین، 100% انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے، اس محنت کو اس پچھلی صدی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شکل میں جو ہمیں عطا کی۔
اور اس کے ذریعے سے بھی یہی مقصود ہے کہ کیسے پوری انسانیت جو ہے دین کے اوپر آ جائے. ساری دنیا مسجدوں کے اطراف میں بسی ہوئی ہے. اگر ہر مسجد والے اس کام کو اس فکر کے ساتھ کر لیں جیسا ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہمارے محلے کے 100% لوگوں کا تعلق مسجد سے ہو جائے, 100% مائیں بہنیں گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائیں, ہر مسجد کے اندر مسجد کی جماعت ہو جو اس بات کی فکر کرے کہ کیسے 100% دین جو ہے ہمارے اپنے محلے میں اور سارے عالم میں زندہ ہو جائے. اور اس کے لیے مختصر سا جو نظام بتایا جاتا ہے کہ مطلب روزانہ کی تعلیم جو ہماری روحانی غذا ہے, مسجد میں اس کی شرکت, اور گھر کی تعلیم جس کے ذریعے سے ہمارے بیوی بچوں کی تربیت ہو, اور گشتوں کے ذریعے سے اپنے محلے اور دوسرے محلوں کی فکر, اور 3-3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے جو ہے اطراف کے جو علاقے ہیں ان میں محنت کرنا, اور 40 دن اور 4 مہینوں کی جماعتوں کے ذریعے سے سارے عالم کی فکر کرنا. میرے محترم بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ جو شب گزاری میں ہمیں بلایا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ اسی لیے ہم یہاں پر آتے ہیں کہ یہاں ہم اپنے بڑوں کی صحبت میں رہیں اور ان سے جو ہے ہم ہدایات سنیں اور یہاں پر جو ہے یہاں کے جو اعمال ہوتے ہیں عشاء کے بعد سیرت کی کتاب میں سے بھی پڑھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے جو ہمارے مشورے ہوتے ہیں, حلقوں کے مشورے, اس میں بھی ذمہ داریاں ملتی ہیں, اور جو سینٹرل مشورہ ہوتا ہے اس میں بھی ذمہ داریاں ملتی ہیں. یہ کہ ہم یہاں آ کر کے فکرے لیں اور ان ذمہ داریوں میں ہم اپنے آپ کو جو ہے فٹ کریں, اور باقی کا جو پورا ہفتہ ہے ہمارا جو ہمارے سامنے ہے اس میں ہم اس فکر کے ساتھ چلیں اور اس کام کو ہم اپنا کام بنائیں کہ اسی کام کی وجہ سے ہماری تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے, تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہاں ہمارا شب گزاری میں آنا اس فکر کے ساتھ ہو کہ یہاں سے ہم اس فکر کو لیں گے اور اپنے آپ کو ہم دونوں محنتوں پر ڈالیں گے. ایک تو خروج کی محنت, اللہ کے راستے میں جانے والی محنت جس کے ذریعے سے ایمان بنتا ہے اور اس مجاہدے کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے کی تکلیفوں کو اٹھائیں گے, برداشت کریں گے, ہم ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولیں گے, تو اس پر اپنے آپ کو لگایا جائے. ہمیں اپنی تشکیل خود کرنی ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر ہمارا 4 مہینہ نہیں لگا ہے تو ہمیں 4 مہینہ لگانا ہے. کب لگانا ہے ہمیں 4 مہینہ؟ وہ ہمارے ذہن کے اندر ہو. طلبہ اپنی تعلیم کے اعتبار سے اور جو غیر طلبہ ہیں وہ اپنے اعتبار سے کہ ہمارا 4 مہینہ لگے. 4 مہینہ لگ چکا ہے, اللہ توفیق دے تو بار بار 4 مہینہ لگے. اسی طریقے سے اندرون میں, بیرون میں, سارے عالم کی ہمیں فکر کرنی ہے. تو ہمیں اپنی تشکیل جو ہے خود ہی کرنی ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی تشکیل اپنے جو مقامی کام کے سلسلے میں بھی ہمیں اپنی تشکیل خود ہی کرنی ہے. میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میرا اپنی مسجد کی مسجد وار جماعت میں روزانہ کا بیٹھنا کتنی پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور میں بیٹھتا بھی ہوں اگر مسجد وار جماعت میں تو میں بے فکری کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا میں جس طرح سے اپنے دنیاوی کاموں میں فکر لے کر کے بیٹھتا ہوں. میرے کاروبار کا مشورہ ہو تو میرے اوپر ایک فکر ہوتی ہے میرا اکیڈمک مشورہ ہو تو میرے اوپر ایک فکر ہوتی ہے تو ہمارے مسجد وار جماعت کا جو مشورہ ہے کیا وہ مشورہ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہوتا ہے کہ ہماری مسجد وار جماعت کے کام میں ترقی ہو, ہماری مسجد میں بیٹھنے والے جو اعمال مسجد وار جماعت کے اعمال ہیں اس میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو؟ کیا ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مشورے میں نئے نئے لوگ بیٹھیں, اور اگر وہ نئے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں جس طرح سے اپنے بزنس میں آدمی کسٹمر کو بنانے کے لیے معاملہ کرتا ہے. آئیے, بیٹھیے, ٹھنڈا لیجیے, گرم لیجیے, چائے پیجیے, اس طرح سے. تو کوئی ہمارے پاس جو آ گیا ہمارے ساتھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ ہر انسان کے اپنا اپنا
سرمایہ اور چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک جاگیردار ہے، جاگیریں اس کا سرمایہ ہے جی. ایک سرمایہ دار ہے، اس کا پیسہ جو ہے وہ کیپٹل، وہ اس کا سرمایہ ہے. اسی طریقے سے الگ الگ لائن کے لوگوں کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے. ہمارا سرمایہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں. تو ہم یہاں پر آتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کو فکر کو لینا ہے کہ کام ہم رسمی طور پر کر رہے ہیں جی. مسجد وار جماعت کا کام ہمارا بنیادی کام ہے. تو میں اپنی مسجد وار جماعت میں جی اتنی فکر کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی نئے بنے جی. ہمارے 3 دن کی جماعتیں نکلیں، اس میں اضافہ ہو جی. ہمارا گشت مضبوط ہو، ہمارا گشت مکمل ہو، ہمارا گشت ان اعمال کے ساتھ سارے اعمال برابر سے ہمارے گشت میں جی. گشت مثال کے طور پر گشت تو ہمارا ہو جاتا ہے، چند ساتھی چلے گئے جی. اب یہاں پر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں ذہن سازی کی، اور لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہوں اور استقبال ہو رہا ہو، اور کئی جماعتیں جا کر کے ہمارا محلہ کور ہو رہا ہو. جیسے کہ میاں جمعرات صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 دن سے زیادہ کا گیپ ہو جائے، اگر ایک شخص سے اور اس کے سامنے اللہ رسول کی بات نہ پہنچے تو اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اس کی دینی سطح کے اندر جو ہے گراوٹ ہوتی ہے. تو ہمارے محلے کے ہر فرد تک کیا ہم 15 دن مہینے کے اندر پہنچ جاتے ہیں؟ تو ہمارا عمومی گشت سارے علاقے کو کور کرتا ہے، یا ہمارے 2.5 گھنٹے کی محنت اور روزانہ کی محنتیں ان کو کور کرتی ہیں جی. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ یہاں پر ہمارا آنا جو ہوتا ہے شب گزاری میں اور ان مشوروں کے اندر بیٹھنا، یہ کہ ان دونوں فکروں کو ہم اپنے اوپر لیں کہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کی میری ترتیب بھی بنے، مجھے اس کی تشکیل خود اپنے آپ کی کرنی ہے. 4 مہینہ میرا 40 دن کب لگے گا، میرے 3 دن کا کون سا ہفتہ ہے. اسی طریقے سے میری مقامی محنت کیسے مضبوط ہو اور اس میں مجھے اپنے آپ کو کس طرح سے جمانا ہے، اس کی فکر کرنا یہ بھی ہمیں ہی کرنا ہے. وہ اس کے لیے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ اپنے نام کو اظہار کرو.